رسول پاک علیہ السلام نے حج فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13ویں کی کنکریاں بھی ماری۔ عام طور پر آج عادت ہے لوگ جو ہیں وہ 12 کو ہم سب کے سب آ جایا کرتے ہیں، 13 تاریخ کی کنکریاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج جمعے کے دن تھا، جمعے کے دن حج تھا۔ 10ویں ہفتے کے دن 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، 11ویں 12ویں 13ویں، ان تینوں دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ 70 کنکریاں بنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور منگل کے دن رسول پاک علیہ السلام مینا سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ منورہ کا سفر اختیار فرمایا۔ مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ ہے غدیر خم، جحفہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں رسول پاک علیہ السلام نے پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، مینا کا خطبہ بڑا اہم، عرفات کے خطبہ بہت اہم، مکہ کے خطبہ بہت اہم، جیسے سارے خطبات بہت اہم ہیں، غدیر خم کا خطبہ یہ رسول پاک علیہ السلام کا بہت اہم خطبہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان قریب میرے پاس میرے رب کا قاصد آنے والا ہے، میں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ 2 چیزیں، انی تارکم فیکم الثقلین، 2 بڑی مضبوط قسم کی، بہت وزنی قسم کی، بہت اہم قسم کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جب تک ان کو تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک میں تمہارے پاس چھوڑ کر جاتا ہوں کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن مضبوطی سے تھامنا، مکمل زندگی ہے، مکمل قانون ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر کامیاب ہونے والے کن اعمال پر کامیاب ہوئے ہیں مکمل وضاحت ہے، ناکام ہونے والے کس مصیبت کے اندر پڑ کر گمراہ ہوئے۔ حالانکہ بڑی طاقت والے تھے، بڑی قوت والے تھے، قوم عاد طاقت والی تھی، گمراہ ختم ہو گئی، قوم نوح بڑی طاقت اور قوت والے تھے، ختم ہو گئے۔ قوت کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر اور مال کی بنیاد پر کبھی کوئی دنیا کے اندر نہیں بچتا۔ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اعمال صالحہ کو اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ کامیابی کو بھی، ناکامی کو بھی، جنت کے اعمال کو بھی، جہنم کے اعمال کو بھی، ہدایت کے اعمال کو بھی، گمراہی کے اعمال کو بھی، اوامر کو بھی، احکامات کو بھی، اپنی رضا کو بھی، اپنی ناراضگی کو بھی مکمل طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب، دوسری وعطرتی، اور دیکھو میں اپنی اولاد، میری اولاد کے ساتھ صحیح طریقے سے چلنا۔ اہل بیت سادات بہت بڑی عظمت ہے ان کی اس امت کے لیے۔ اللہ پاک نے سورہ شورى کے اندر خود حکم فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں نے جتنا تمہارے لیے کیا ہے کسی چیز کا تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ نبی کسی سے بدلہ نہیں مانگا کرتے، ہدایت کا راستہ بتانے پر، گمراہی سے بچانے پر، ان بندوں کی کامیابی کا راستہ بتانے پر نبی نے جتنی محنت کی ہوتی ہے کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی احسان کا کوئی بدلہ نہیں۔ ایک بات کا سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ آپ نے نہیں فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان کیجئے، یہ اپنی امت کو بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ربیع ابن سلیمان بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا قصہ بڑا مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قافلوں کی صورت میں حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع ابن سلیمان کہتے ہیں میں نے بھی اپنا مال اکٹھا کیا، زاد راہ لیا، سامان لیا، حج کے لیے جو قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے کوفہ کے اندر پہنچے، وہاں کچھ دن کے لیے پڑاؤ تھا، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں میں چلے گئے، میں بھی گھومتا پھرتا ادھر ادھر چلا گیا۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے۔ ایک عورت ہے جو اس مردار جانور میں سے گوشت کے ٹکڑے کاٹتی ہے اور اپنے تھیلے کے اندر رکھ کر لے کر جا رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ کسی کو کھلائے گی اور اس سے پیسے وصول کرے گی،
یہ اس طریقے سے حرام کھلانے والی کوئی عورت ہوگی؟ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت ان گوشت کے ٹکڑوں کو لے کر ایک گھر میں داخل ہوئی، جا کر دروازہ بند کیا اور اپنی بیٹیوں کو کہنے لگی کہ لو اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں کھلانے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ کوئی اس گوشت کو نہ کھائے، یہ بوڑھی جو عورت گوشت لے کر آئی ہے کوئی اس کو نہ کھائے، یہ حرام ہے، میں نے خود اس کو حرام مردار جانور سے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ او مسافر، جاؤ اپنا کام کرو، پتہ نہیں تم کہاں سے آگے، تمہیں نہیں پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہم جس حالت کے اندر ہیں ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ کتنے دنوں سے ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہے، اور جب بندہ موت کے قریب ہو جائے تو حرام لقمہ کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم بھی جانتے ہیں۔ ہم سادات میں سے ہیں، سید خاندان کے ہیں، میرا خامند فوت ہو گیا، میرے پاس بچیوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے بہت صبر کیا ہے، کچھ نہیں ملا، تو میں مجبور ہو کر اس حرام گوشت کو کاٹ کر لائی ہوں، اس سے تاکہ ہماری زندگی بچ جائے۔ یہی اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل بھر آیا، میں نے جتنا میرا سامان تھا سارے کا سارا، اس سے آٹا خریدا، چیزیں خریدیں، یہاں تک کہ احرام کی چادریں تک بھی میں نے ساری باندھ کر ان کے گھر میں جا کر پہنچا دیں، اور میں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، میں حج پھر کبھی کر لوں گا۔ ان کو دے کر میں آ گیا۔ قافلے والوں کو کہا کہ جاؤ میرے لیے بھی دعائیں کرنا، میں نے نہیں جانا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، حج کا ارادہ کر کے نہیں چھوڑا کرتے، کہ سب نے سمجھایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ قافلہ چلا گیا، میں وہیں رہ گیا۔ قافلہ واپس آیا حج کر کے، اب میں نے ان کا استقبال کیا۔ دل کے اندر افسوس تھا کہ میں حج نہ کر سکا۔ جو آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ وہ آگے سے کہتا ہے یار یہ کیسی دعا دے رہے ہو، تم تو خود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم عرفات میں میرے ساتھ تھے، کوئی کہتا ہے تم مینا کے اندر میرے ساتھ تھے، کوئی کہتا ہے تم مزدلفہ کے اندر میرے ساتھ تھے، تم نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، تم نے سارے جو مجھے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا نہیں، اور پھر تم ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ روضہ اقدس پر ایک نے کہا کہ میں سلام عرض کر کے نکل رہا تھا، تم مجھے ملے تھے اور تم نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تمہاری امانت، میں سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، پکڑو اپنی امانت۔ وہ تھیلی پکڑ کر میں نے اوپر دیکھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ معاملہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں رہتا، یہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد درود شریف پڑھا، بیٹھ کر پھر اس تھیلی کو کھولا۔ میں نے 600 درہم دیے تھے، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، جب اس کو کھولا تو اس میں 600 دینار تھے، سونے کا سکہ، وہ اس کے اندر تھے، اور اس کے اندر تھا کہ من عاملنا ربیحا۔ اور پھر میں جب سویا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ اے ربی کتنے گواہ لائیں کہ تم نے حج کیا ہے، ٹھیک ہے تم اپنی طرف سے تم کہتے ہو نہیں کیا، لیکن تم نے حج کیا ہے، اور میں نے جب تم نے میری اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے تیری شکل کا فرشتہ بنا دیا جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ من عاملنا ربیحا، جو اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ کے ساتھ تجارت کرے، معاملہ کرے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ ادھر ادھر بھٹک گئے، ہم لوگوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم پتہ نہیں کن راستوں پر چل پڑے، ہمیں کس نے انگلی پکڑی، کوئی ہمیں کہاں لے گیا، کوئی ہمیں جنگل میں لے گیا، کوئی ہمیں گمراہی کے راستے، ہم ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چلنے کے عادی بن گئے۔ ہم اپنی شکل کو بھول گئے، اپنے لباس کو بھول گئے، اپنی سوچ کو بھول گئے، اپنی عادتوں کو بھول گئے، اپنے اعمال کو بھول گئے، اپنے قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے۔ آج مسلمان کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سیکھنے کے لیے نہیں، قرآن دیکھنے کے لیے نہیں، حدیث پڑھنے کے لیے نہیں، حدیث سیکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ کریں۔ اللہ ہم سب کے حج کو بھی قبول فرمائے، ہر ایک کو بار بار زیارت کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔